آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تو جیسے کہ میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک میں قرآن سے تعلق بہت گہرا رکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو لوگ اخبارات پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، جو لوگ نیوز پیپر وغیرہ پڑھنے کے جو شوقین ہوتے ہیں، جب تک وہ اس کو پڑھ نہیں لیتے اس وقت تک چین نہیں آتا، چاہے وہ بیمار ہو، سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو. پچھلے زمانے میں، اب تو بہت کم ہو گیا ہے، باقاعدہ ایک گاؤں کو، شہر میں کئی سارے لائبریری ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ وہاں پر کتابیں بھی رکھی ہوتی تھی، نیوز پیپر بھی رکھے ہوتے تھے، جا کر پڑھتے تھے، آتے تھے. ہر زبان میں، انگریزی میں، ہندی میں، تیلگو میں، کنڑا میں رکھتے تھے. تو کیوں پڑھنے کا شوق ہو گیا، ایک مزاج بن گیا کہ بھئی ہم لوگ پڑھنے سے دنیا کے احوال سے واقف ہوتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کتاب میری زندگی کو، پریزنٹ کی زندگی کو بیان کرتی ہے. قرآن جو ہے، آپ لوگ درس قرآن سنیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی زندگی کو بیان کرتے ہیں. اس میں میری زندگی نظر آتی ہے. متقی کے لیے تقوی والی زندگی نظر آئے گی، گنہگار کے لیے گنہگار کی زندگی نظر آئے گی. ایک ایسی کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. تو اسی لیے جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اب کیا ہوگا، اندر کچھ ایک ولولہ پیدا ہوگا، ایک پوچھنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، یہاں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ بہت سارے آیتیں اور احادیث میں ایسے لفظ آئے ہیں، صحابہ عربی جاننے کے باوجود، صحابہ عربی بولنے کے باوجود، صحابہ عربی لکھنے والے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی اس لفظ کا کیا معنی ہے. تو ہمارے لیے کیا عجیب کی بات ہے کہ ہم پوچھیں، تو پوچھ کر معلوم کر لینا چاہیے. تو اسی لیے بہت سارے لوگ الحمدللہ میری بات سن کر یا پھر دوسرے کسی وجہ سے، اللہ کی توفیق سے وہ شروع کیے ہیں. تو اس میں سے ایک سوال کیا گیا کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، تمام کتابوں کا خلاصہ اس میں موجود ہے، تو پھر پورے نبیوں کا تذکرہ اس میں کیوں نہیں ہے. اب اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 23، 24، 25 تقریباً اتنے نبیوں کا تذکرہ اس میں آیا ہے، لیکن پورے نبیوں کا تذکرہ نہیں. بارہا ہم سنتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء آئے، 1,80,000 آئے، 2,25,000 آئے، تو اتنے نبیوں کا تذکرہ کیوں نہیں آیا. تو واقعی بہت اچھا سوال ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ، جب آپ بھی پڑھنا یا سننا یا کریں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے گزرے ہوئے لوگوں کے احوال کو بھی بیان کرتی ہے، زندگی گزارنے والوں کے احوال کو بھی بیان کرتی ہے، اور فیوچر میں آنے والے احوال کو بھی بیان کرتی ہیں. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر تینوں اس میں شامل ہے. آپ باقاعدہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں سمندر ہے، سمندر ایک ایک آیت اپنے اندر سمندر کو بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو خزانہ ہے اللہ تعالیٰ جن پر کھول دیتے ہیں، جن کو سمجھانے کی اللہ کوشش کرتے ہیں، وہ بامبارک ہے. تو قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سوال آیا، سوال سن کر بڑی خوشی ہوئی مجھے. تو کیا پوچھے ہیں کہ تمام نبیوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. تو اس کا جواب دیکھیے، سب سے پہلی جواب تو قرآن جو ہے قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن اب تمام نبیوں کا تذکرہ بیان کریں گے تو اس میں قصے زیادہ ہو جائیں گے اور کہانیاں زیادہ ہو جائیں گے جو گزرے ہوئے احوال ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ان احوال کو، ان آیات کو، ان تذکرے کو لایا ہے جن تذکروں سے امت کو آنے والے جنریشن کو فائدہ ہو، جس سے وہ نصیحت حاصل کر سکے. فہل من مدکر، کون ہے جو تم میں سے نصیحت حاصل کر سکے. اب دیکھیے سب سے زیادہ قرآن میں، حالانکہ قرآن نازل ہوا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی کا جیسے ہر پارے میں تذکرہ ہے، لیکن نام نہیں ہے. نام ہر پارے میں نہیں ہے. پورے قرآن میں 4 جگہ نام آیا ہے بس، اور احمد نام آیا ہے. اس کے علاوہ کئی زیادہ نام نہیں ہے. جن پر کتاب نازل کا نام نہیں ہے، لیکن پورے پارے میں کوئی ایک پارہ ایسا بتائیے جس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہ آیا ہو. کوئی پارہ ہے؟ پورے ہر پارے میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ. کیوں؟ زندگی کے تمام احوال، جتنے نصیحتیں اور جتنے ایڈوائزز اس میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، دوسرے نبیوں کی زندگی میں نہیں ہے.
تو اب میں ایک مثال حضرت موسیٰ کی پوری زندگی بھی بیان نہیں ہے. پھر حضرت موسیٰ اس وقت معلوم ہے آپ لوگوں کو 200 300 400 سال کی عمر پاتے تھے لوگ, تو حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کا تذکرہ بھی نہیں ہے. پیدا ہوئے اور اس کے بعد اس نے ملنے سے روک دیا تھا, فرعون ظالم تھا, لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا, فلاں تذکرہ کیا, پھر فرعون اور فرعون بیوی کے پاس وہ صندوق چلا گیا, فلاں 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 تذکرہ, پھر یہ قتل کرتے ہیں, وہاں پر لڑائی ہوتی ہے, پھر ڈر کے مارے یہ بھاگ کر چلے جاتے ہیں مدین کو, اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, پھر 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لیتے ہیں. یہاں تک قرآن سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب دیکھیے یہ 8 سال یا 10 سال جو مدت بیان کی گئی تھی مہر کے طور پر, ان کے نکاح کے عقد کے لیے ایک معاہدہ طے ہوا تھا اس وقت, تو اس معاہدے میں حضرت موسیٰ 8 سال پورے کیے یا 10 سال پورے کیے اس کا تذکرہ نہیں, اور ان 8 سال 10 سال میں کیا ہوا اس کا بھی تذکرہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس میں ایک ایسا میسیج نہیں تھا, ایک ایسی ایڈوائز نہیں تھی اس میں جس سے لوگوں کو نصیحت مل سکے, تو اس لیے بیان نہیں کیا. تو جیسے اللہ کے نبی کے بھی پورے احوال بیان نہیں کیے اور حضرت موسیٰ کے بھی پورے احوال نہیں بیان کیے, تو جو بالکل جامع ہو, مانع ہو, اسی لیے عربی میں جس کو تعریف کہتے ہیں, ڈیفینیشن کس کو کہتے ہیں؟ جامع بھی ہو, مانع بھی ہو. جامع کا مطلب تمام معنی کو جمع کرنے والی, مانع کا مطلب زائد چیزیں, ویسٹ چیزوں کو روکنے والی چیز. تو قرآن ایسی چیز ہے, زائد چیزوں کو بھی آنے نہیں دیتی, ویسٹ چیزوں کو بھی آنے نہیں دیتی, اور اسی طریقے سے جو ضروری ہے اس کو چھوڑتی بھی نہیں. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اسی لیے سمجھنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. اب حضرت موسیٰ کا جو تذکرہ ہے آپ نکال کر اگر ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیں گے, ایک ہی قصے کو بسا اوقات 2-3 جگہ اللہ نے بیان کیا. جیسے عصا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, نبوت ملنے کا تذکرہ ہے, آگ کو لانے کا تذکرہ ہے, عصا کا تذکرہ ہے, جادوگروں کا تذکرہ ہے, فرعون کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی احوال کو بار بار لایا ہے. کیوں؟ وہاں جو تذکرہ چلتا رہتا ہے اب یاد دلانا مقصد رہتا ہے, کیونکہ انسان بھولنے والا ہے, تو اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے اس واقعے سے نصیحت مل سکتی ہے, تو اللہ نے پھر وہاں اس کو بیان کرتا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ قرآن میں پورے نبیوں کا تذکرہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا. ہاں البتہ ان نبیوں کے بیان کرنے کے تحت میں, ان کے ماتحت میں تمام نبیوں کا تذکرہ جو حاصل ہونا تھا حاصل ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں پورا قرآن تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے, کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سحری میں کم کھانا بہت اچھی چیز ہے, روزہ بہت اچھا گزرے گا. تو پھر ایک سوال بھی آیا ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کو معلوم ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھے ہیں پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں ہے, لیکن طالب علم اس سے الگ ہے. طالب علم قرآن حدیث پڑھنے والا, سمجھنے والا, جیسے کہ میں آپ لوگ بتاتا ہوں, جب پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں واقعی عالمیت پڑھنے کے وقت میں رات کو 12-1 بجے سے پہلے نہیں سوتے, 12-1 بجے تک پڑھنا لازمی ہے, تبھی جا کر وہ ایک اچھے عالم بن سکتے ہیں. تو اتنا جاگنے والے اب رات کو 1 روٹی کھا کر سوئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کم کھانا اچھی چیز ہے, زیادہ پیٹ بھر کر کھانا ناجائز ہے, لیکن طالب علم کے لیے نہیں. طالب علم فل پیٹ بھر کر کھائے, کیونکہ اس کے لیے تعلیمی حرج ہوگا, پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی. وہ پیٹ بھر کر کھائے. آپ لوگ کبھی کتابیں پڑھ کر دیکھیے, مطالعہ کر دیکھیے, آپ کا ہاضمہ جلدی خالی ہو جائے گا, آپ کا ذہن, اس کے پورے اعضاء آپ کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ایسا کچھ ہونے کی وجہ سے احکام جو ہے سب کے ساتھ ایک نہیں ہوتے. تو اب میں جو بات بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کم کھانا بہت اچھی چیز ہے. اب ایک آدمی جیسے ہمارے علاقے میں بھی ہے, ارنال کوٹال میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیلدار کام کرتے ہیں اور الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں. اب نہیں, تقریباً 10-15 سال سے رکھ رہے ہیں. گرمی کے روزے جون مئی اپریل میں جو زور زیادہ جب سے بھی رکھ رہے ہیں وہ, ابھی گرمی پورے طور پر شروع نہیں ہوئی ہے, اب تو ان کو آسان ہے, وہ تو مئی جون کے روزے بھی رکھ کر آئے ہیں. تو ایسے لوگ کم کھائیں گے تو وہ کام کر پائیں گے. ارے بھائی بیلدار کام کیسا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے. وہ میں تو ایک مرتبہ حیران ہو گیا ہمارے ایک ساتھی کو دیکھ کر, سلیب ڈال رہے ہیں روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں. اب سلیب جو ڈالتے ہیں وہ چھاؤں میں تو تھوڑی ڈالتے ہیں, سلیب جو ڈالتے ہیں وہ باقاعدہ دھوپ میں ڈالنا پڑتا ہے. چھت کے اوپر چھت ڈالنے کے لیے کہاں رہنا پڑتا ہے, چھاؤں ہوتی ہے کیا؟ ہاں, اندر پلاسٹک وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. تو ایسے لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے. کیوں؟ ان کے ہاضمے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن وہ لوگ جو
اپنے کھانے کے برابر کام نہیں ہوتا, کھاتے ہیں جتنا اتنا کام نہیں ہوتا, ان کا کم کھانا لازمی ہے. نہیں کھائیں گے تو ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کا کام اتنا نہیں ہے جتنا ہضم کرنے کے برابر ہے, تو آپ کیا کریں گے, کھانے کے بعد ہاضمے کے ٹیبلٹس لینا پڑے گا کھانے کے. اس لیے پہلے زمانے میں کھانا کھانے کے بعد لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی ہمارا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ ہو. بڑے لوگ جو پہلے گزرے آپ لوگ اپنے باپ داداؤں سے پوچھ سکتے ہیں, کھانے کی قلت, غریبی زیادہ, فقر زیادہ, تو اس وقت کیا ہوتا تھا, کھانے کے لیے کم چیزیں ہوتی تھی, کھاتے تھے, لیکن ہاضمہ نہیں ہونا بولے تو بھی ہضم ہو جاتا تھا. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے, کھا لیتے ہم لوگ, ہاضمہ ہوتا نہیں, ٹیبلٹ لینا پڑتا, کھانے کے بعد واکنگ کرنا پڑتا. تو آج ہمارا یہ حال ہے. تو حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے, الگ الگ ان کے حالات کے اعتبار سے حکم بدلتا جاتا. تیسری بات یہ ہے جو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, 40 دن تک ڈیلیوری کے بعد عورتوں کا نماز چھوڑ کر رہنا جائز نہیں ہے. جیسے عورتوں کے جو منتھلی پیریڈز آتے ہیں اس میں وہ پیریڈز کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن کی ہے, 3 دن سے کم آیا تو وہ پیریڈ نہیں کہلاتے. ایسے ہی 10 دن ہو گئے تو ختم, اب نماز شروع کریں گے, چاہے ان کو وہ پیریڈ باقی ہو یا نہ ہو. 10 دن پورے ہو گئے, بس غسل کرو, نماز شروع کرو. اب وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے, وہ جو خون نظر آتا ہے, وہ بیماری کا خون ہے, وہ حیض کا خون نہیں ہوتا. تو ایسے ہی ڈیلیوری کے بعد زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت 40 دن کی ہے. کتنے دن کی ہے؟ 40 دن کی ہے. تو اسی کو ایک رواج بنا لیا گیا. 40 دن کو کیا کرتے ہو؟ چھلا. یہ ہمارے 40 دن جماعت کا چھلا نہیں ہے, یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کرنے والا چھلا ہے. تو چھلے تک ماں نماز نہیں پڑھے گی, چھلے تک جس کی ڈیلیوری ہوئی ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی. یہ لوگوں کا عقیدہ, یہ غلط ہے. زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کے بعد بھی خون بند نہیں ہوا, غسل کر کر نماز پڑھنا ہے. اچھا, کم سے کم کی مدت کتنی ہے؟ کیا 2 دن آئے گا, 3 دن آئے گا؟ نہیں, وہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں. کسی کو 3 دن میں بند ہو سکتا ہے, کسی کو 10 دن میں بند ہو سکتا ہے, کسی کو 30 پر 9 دن میں بند ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ جو برائیاں ہیں, یہ جو غلطیاں ہیں, ان کو درست کرنا ضروری ہے. اب ایک عورت کو 25 دن میں ختم ہو گیا, اب 15 دن تک کیا کرے گی عورت؟ نماز کے بغیر رہے گی, ناجائز ہے. تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیے, جو میں آپ لوگوں کو واقعہ آج جو بتانے والا تھا, بہت عبرتناک واقعہ ہے, بہت بہترین واقعہ ہے. پڑھ کر سناتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گا, بہت آسان اردو ہے. اگر تمہارے پاس, ایک استاذ نے شاگردوں سے پوچھا, ایک استاذ نے شاگردوں سے سوال کیا, اگر تمہارے پاس 86,400 روپے, 80 پر 6,400 روپے پیسے ہیں, بات سمجھ میں آ رہی نا, آسانی ہے, اور کوئی ڈاکو ان میں سے 10 روپے چھین کر بھاگ جائے, تو تم کیا کرو گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے چرایا ہے؟ 80 پر 6,400 روپے میں سے, ارے بولو بھائی, ذرا بولے تو نیند تو بھی جاتی ہے کہ نہیں. تو کتنے روپے نکال لیا ہے؟ 10 روپے چوری کر لے کے نکل گیا. کیا تم اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی لوٹی ہوئی 10 روپے کی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, یا پھر اپنے باقی کے بچے ہوئے 80 پر 6,390 روپے کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے جاؤ گے؟ سمجھ میں آیا؟ ابھی سمجھا نا؟ ارے بھائی کیا بول رہے استاذ, 10 روپے لے کر گیا نا, وہ 10 روپے کے واسطے اس کے پیچھے بھاگتے کی, کیا پھر 80 پر 6,390 روپے رکھ لے کو واپس اپنے گھر کو چلے جاتے کی؟ تو ہم لوگ کیا بولتے جاؤ؟ بولو بھائی, مسجد توحید کے مصلیان کا جواب کیا ہے؟ کیا بول رہے؟ اس کے پیچھے جاتے نہیں, 10 روپے چھوڑ ڈالتے, ہے کہ نہیں؟ تو بچے بھی یہ جواب دیے. طلبہ نے کہا, ہم 10 روپے کی حقیر رقم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے باقی کے پیسوں کو حفاظت سے لے کر اپنے راستے پر چلتے جائیں گے. جیسے کہ مسجد توحید والوں نے جواب دیا ہے, ایسے ہی وہ طلبہ نے بھی جواب دیا, الحمدللہ. لیکن استاذ نے کہا, تمہارا بیان اور مشاہدہ درست نہیں, تمہارا جواب درست نہیں ہے. کیوں؟ وہ آگے دیکھیے کیوں درست نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان 10 روپیوں کو واپس لینے کے چکر میں ڈاکو کا پیچھا کرتے ہیں, اور نتیجے کے طور پر اپنے باقی کے بچے ہوئے 86,390 روپے, 80 پر 6,390 روپے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہ 10 روپے کے پیچھے پڑ کو پورے پیسے گنوا لیتے ہیں. بولے تو بس کیا ثابت کرو,
اب آپ لوگ بولے کون کرتا ہے صاحب، تو میں بول ڈالے تو ثابت کرو ایسا ہوتا، بول کیا گارنٹی، وہ اس کا جواب. طلبا نے حیرت سے استاذ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ استاذ یہ ناممکن ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں بات آ رہی ہے، ایسا کون کرتا بھائی بیوقوف جو 10 روپے کے واسطے پیچھے بھاگ کو اپنی پوری رقم گنوا لیتا، کون کرتا ہے ایسا؟ تو استاذ نے کہا یہ 80 پر 6400 اصل میں ہماری ایک دن کے سیکنڈز ہے. کیا ہے یہ؟ ایک دن کو 80 پر 6400 سیکنڈز ہے. سمجھ میں بات؟ اب آگے دو. کسی 10 سیکنڈز کی بات کو لے کر یا کسی 10 سیکنڈز کی ناراضگی اور غصے کو بنیاد بنا کر ہم باقی کا سارا دن سوچنے میں، جلنے میں، کڑنے میں، حسد کرنے میں گزار کر اپنی باقی کا پورا دن برباد کر دیتے ہیں. ارے صحیح ہے نہیں ہے؟ 10 سیکنڈ کی بات ماں نے کچھ کہہ دیا یا باپ نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بہن نے کچھ کہہ دیا یا کوئی رشتہ دار نے کچھ کہہ دیا. 10 سیکنڈ کی بات، نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، کاروبار میں دل نہیں لگ رہا ہے، پورا دن برباد ہو گیا. تو کیا کرنا؟ تو یہ 10 سیکنڈ کے پیچھے پڑ کر اپنا پورا دن کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں. یہ والے 10 سیکنڈز ہمارے باقی بچے ہوئے 80 پر 6390 سیکنڈز کو بھی کھا کر برباد کر دیتے ہیں. باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیے. کوئی کچھ کہہ دے اسے کوئی ہمارا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن اپنی آخرت کو، اپنی زندگی کو برباد نہ کیجیے. نماز میں کھڑے ہیں وہی بات خیال آ رہا ہے. نظر انداز کرنا سیکھنا بہت بڑی صلاحیت ہے. نظر انداز کرنا سیکھنا، معاف کرنا، نظر انداز کرنا، یہ 2 چیزیں اگر کسی کے اندر آ گئے وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، ہر میدان میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں نظر انداز کرنا سیکھیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی وقتی اشتعال، ناراضگی آپ سے آپ کے سارے دن کی طاقت چھین کر لے جائے. معاف کرے، بھول جائے اور آگے بڑھے. معاف کرے، بھول جائے اور آگے بڑھے. ان چیزوں کو دل میں نہیں لگا لینا. ہاں، بدلے کی سوچ، انتقام لینے کا ایک شوق اور جذبہ، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا. تو یہ اور ایک واقعہ ہے وہ کل بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ اس میں کتنا بڑا سبق ہے دیکھیے. واقعی 10 سیکنڈز 10 روپے 10 سیکنڈز کے مقابل میں حضرت نے بتایا کہ ایسے ہی ہمارے پورے آج کیا ہو رہا ہے، باتوں پر کیا ہے رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے زندگیاں برباد ہو جا رہی ہے. تو یہ نہیں کرنا. یہ واقعے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب دوسری بات مشہور ہے کہ اذان نماز کے لیے مسجد میں بائیں طرف ہو اور اقامت یعنی تکبیر داہنے طرف ہو. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں ہمارے علاقے میں بھی ایک مرتبہ دیکھا ہوں، اذان جو ہے اکثر لیفٹ سائڈ دی جاتی ہے. مسجد کے کسی بھی حصے میں لیفٹ سائڈ میں اذان ہوتی اور اقامت جو ہے امام صاحب کہاں کھڑتے کہ ان کے سیدھے طرف ذرا ہٹ کو کھڑتے. خاص طور پر ہمارے بریلوی حضرات کے پاس میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ برابر امام صاحب کے پیچھے نہیں کھڑتے، سیدھے طرف ذرا ادھر ہٹ کے کھڑتے. تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے اچھا مشہور ہے کہ جس کی سنت صبح کی رہ جاوے اس کے درست ہونے کی شرط یہ ہے کہ سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھا رہے. سو یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ جائز ہے کہ کسی کام میں لگ جاوے اور بعد آفتاب نکلنے کے ان کو پڑھ لے. یہ بھی اچھی بات ہے. میں مسئلہ بھی گزشتہ سال بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا. امام صاحب فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں ہے یا تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ سنت گھر میں پڑھ کر نہیں آئے. فجر کی 2 سنتیں اکثر و بیشتر گھر میں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، برکت کا باعث ہے. فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھنے کا معمول بنا. ارے 2 رکعت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے گھر میں تو پڑھ لینا چاہے. کم سے کم ظہر کے، عصر کے، مغرب کی، عشاء کے آپ لوگ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہے. فجر کی 2 سنتیں آپ گھر میں پڑھنے کو، بچے ہوں تو سو گئے ہوں گے اور بڑے ہیں تو بھی سو گئے ہوں گے، کوئی پریشانی حال نہیں ہوتا. تو اس لیے فجر کی 2 سنتیں گھر میں پڑھ کر آنا. اگر آپ پڑھ کر نہیں آئے تو اب اگر امام صاحب نماز کے آخر میں ہیں، اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو امام صاحب کیا کر دیں گے؟ سلام پھیر لیں گے. ایسی صورت میں سنت نہیں پڑھنا، آپ لوگ جماعت میں شریک ہو جانا. اور نماز پڑھ لینے کے بعد سنت پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کو اشراق کا وقت شروع ہونے تک، اب تقریباً 7 بجے شروع ہو رہا ہے، تو 7 بجے تک نماز نہیں پڑھنا.
تو 7 بجے تک مسجد میں چھپ کے بیٹھنا کیا، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کا کوئی کام کاج ہے تو آپ جائیے، کام کیجئے، کچھ بھی کیجئے۔ جیسے اشراق کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا یہ کیا کہتے ہیں زوال آفتاب تک آپ کو وقت رہتا ہے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کا، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ایسی گنجائش ہے کہ وقت ہونے کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہوا صرف 2 رکعت سنتوں کا مسئلہ۔ اگر کسی آدمی کی پوری نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز کو آیا ہی نہیں، 7 بج گئے، تو ایسی صورت میں زوال کے وقت سے پہلے پہلے قضا کر رہا ہے تو 2 رکعت سنت بھی پڑھے گا، فرض بھی پڑھے گا۔ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب یہاں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو روزانہ بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہے وہ مسائل بھی سمجھنے کے ہیں۔ اس میں خاص طور پر کچھ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ فرض زکوٰۃ سے متعلق چند اہم امور ہے۔ کیا کیا ہے دیکھیے، جدید تجارتوں میں زکوٰۃ کے احکام، اب نئے نئے کاروبار شروع ہو رہے ہیں تو ان کاروباروں میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ ایک بات آئے گی۔ صنعت، مینوفیکچرنگ، اگر کوئی آدمی چیزوں کو پروڈکٹ کرتا ہے یا ان کے پاس کوئی فیکٹری ہے یا خود ہاتھ سے بناتے ہیں تو ان چیزوں پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ٹریڈنگ، تجارت کرتے ہیں آپ لوگ کسی طریقے سے، اس پر کیا احکامات ہے۔ اور خدمات، سروسز، کوئی بھی آپ سروس کر رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ قرض پر زکوٰۃ کے احکام، آپ لوگ قرضہ لیے ہیں، شیئرز، اگر کوئی آپ شیئرز خریدے ہیں، شیئرز بھی خرید سکتے ہیں، کیسے کمپنیوں میں خریدنا گزشتہ سال میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ ایسے کمپنیاں جو باقاعدہ موجود ہو، ان میں حلال چیزیں پروڈکٹ ہوتی ہوں اور اس میں فائنانس نہ ہو، یعنی کہ وہ آپ کے رقم کو لے کر فائنانس میں دیتی ہو۔ کئی سارے کمپنی ایسے ہیں جو آپ کے پاس سے رقم لے کر فائنانس کے طور پر دیتی ہیں، تو ایسے اس میں آپ لوگ جیسے بینک کے شیئرز ہوتے ہیں، بالکل اس میں آپ حصہ نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ، آپ لوگ کاروبار کرنے والے ہیں، زمین خریدتے ہیں بیچتے ہیں، زمین خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو اس کے کیا حکام ہے، اور اس طریقے سے متفرق مسائل بھی آئیں گے۔ اب اس میں 4 چیزوں کا ذہن میں رکھنا۔ ایک ہے اموال زکوٰۃ، کون سے مال پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 نصاب زکوٰۃ کیا ہے۔ نمبر 3 شرائط زکوٰۃ کیا ہے۔ نمبر 4 مصارف زکوٰۃ، کہاں خرچ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے، نصاب کتنا ہے، اس کا جو نصاب ہے، کوالٹی ہے کتنی ہے، کتنے پر آتا ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے شرائط کیا کیا ہے، اور زکوٰۃ کہاں کہاں دے سکتی۔ یہ 4 مین چیزیں ہیں۔ کل انشاءاللہ اموال زکوٰۃ کی تفصیل میں آپ حضرات کے پہلا پوائنٹ جو ابھی 4 بتایا نا میں، اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ، ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز اموال زکوٰۃ ہے۔ اس کو انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اشراق کے بعد پڑھنا اس میں گنجائش ہے، کیسا بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ پہلے سنت پڑھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ترتیب سنت پہلے ہے تو سنت پڑھ کر اشراق پڑھ لیں۔ جیسے ظہر کے مسئلہ ایسا ہی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے تو آپ لوگ 4 رکعت سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آنا ہے جماعت میں شریک ہو جانا۔ کون سی نماز بول رہا ہوں میں؟ ظہر کی نماز۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد آپ آ گئے تو آپ 4 رکعت سنت نہیں پڑھنا۔ آپ اگر میں تو یہ کہتا ہوں 2-3 منٹ بھی باقی ہے تو سنت نہ پڑھے، کیونکہ 1 رکعت بھی چھوٹ جانا نقصان ہی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ لوگ 4 رکعت جتنے منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اتنے منٹ میں 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنا، ورنہ جماعت میں شریک ہو جانا۔ اب امام صاحب 4 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے آپ کو 2 رکعت سنت پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ 4 رکعت پڑھ لیے تو بھی چلتا، لیکن 2 رکعت پڑھنا۔ کیوں؟ اب آپ اگر پہلے 4 پڑھ لیں گے تو دونوں میں ترتیب الٹی ہو جائے گی۔ اب کیا، اس لیے ہمارے استاد اس کو سمجھانے کے لیے بولتے تھے، جو ٹرین لیٹ ہو گئی وہ لیٹ ہوئی بول کو دوسری ٹرین کو لیٹ نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھ لیے تو سمجھ میں آتا۔ تو ظہر کی دو سنت جہاں ہے اس کو وہیں پر رکھیے۔ اب 4 رکعت لیٹ ہوئی ہے بول کو اسے بھی لیٹ کرے تو کیا ہوتا، 2 بھی لیٹ ہو جاتے۔ 1 لیٹ ہونا مناسب ہے یا 2 لیٹ ہونا مناسب ہے؟ تو اس لیے فرض کے بعد فوری طور پر 2 رکعت سنت پڑھ لینا۔ اب وہ کہاں کی وہیں پر ہے، 4 رکعت سنت اس کے بعد پڑھ لینا۔ وہ بھی کب تک ہے؟ عصر کا وقت شروع ہونے تک وقت ہے آپ کو۔ گھر کو جا کر پڑھ لیجئے، دکان میں پڑھ لیجئے، سو کر اٹھ کر پڑھ لیجئے، لیکن پڑھنا چھوڑنا نہیں، سنت موقدہ ہے۔ ایسے ہی اب یہاں پر بھی اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اشراق
کا درجہ بعد میں ہے یا پھر پہلے ہے، تو اس اعتبار سے آپ اشراق کو پڑھ لیں گے تو بھی اچھی چیز ہے، کیونکہ اس میں تاخیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سنت بھی پہلے پڑھ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں شریعت میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہاں بیان کیا گیا ہے باقاعدہ ظہر میں، یہاں کوئی کسی کتاب میں یہ پہلے پڑھنا وہ پہلے پڑھنا نہیں ہے، آپ کے لیے اختیار ہے۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ کل کوئی 2-3 سوال کیے تھے، ذہن میں نہیں ہے، پوچھے ہیں جواب بھی دے دیا ہوں، یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔